اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وہ تمہیں ہر چیز سکھائے گا اور ہر چیز سے وہ جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، مخلوقات کو نفع پہنچانا اچھی عادات و صفات میں سے ہے۔ بندے کی بہترین زندگی وہی ہے جو نفع بخش ہو، اور بھلائی کرنا ہی زندہ و جاوید کارنامہ ہے۔ اپنے مال و جاہ، علم و اخلاق اور احسان سے لوگوں کو خوب نفع پہنچانے والا، ہمیشہ جود و سخا میں سدا بہار، عطا میں شاندار، کرم نوازی میں سود مند، مہمان نوازی میں فراخ دل اور کشادہ دست ہوتا ہے۔ صدقات و خیرات اور بے لوث عطیات پر ہمیشگی کرنے، شکستہ دلوں کو جوڑنے، ضرورت مندوں کو نوازنے، مصیبت زدہ کو بچانے، جاہل و رہنمائی کے محتاج کو سکھانے، یتیموں پر رحم کرنے، غم زدہ کے آنسوؤں کو صاف کرنے، لوگوں کے ساتھ احسان و نرمی اور محبت بھری زندگی گزارنے والا شخص ہی ایسا شخص ہوتا ہے جس کے در پر ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور وہ ایک ایسا میٹھا چشمہ ہے جس پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ پرندے ہمیشہ وہیں اترتے ہیں جہاں دانے بکھرے ہوں، اور سخیوں کے گھروں میں ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے بہت برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں۔ مصر نے کہا، یہی مجھے ہر سو خوب نفع بخش بنایا، ضرورتوں کا پورا کرنے، بھلائی کی تعلیم دینے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا بنایا، یعنی قسم کی برکات سے بابرکت کیا ہے۔ فرمانے سب سے بڑھ کر مخلوق کے لیے نفع بخش ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، جس پر تمہاری مشقت نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔ شاعر کہتا ہے، تمام کے تمام لوگوں میں محمد جیسا نہ کوئی میں نے دیکھا اور نہ ہی کوئی سنا ہے۔ جو بھی بندوں کو نفع دینے پر ڈٹ جاتا ہے، وہ عظیم روح اور صدر معظم کی حیثیت سے جیتا ہے۔ لوگوں کی زبانی اس کی خوبیوں کی مٹھاس اور تعریف کے چرچے ہر جگہ عام ہوتے ہیں، اور اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اگر تو سائل کو ہمہ وقت نوازنا شروع کر دے تو ہر کوئی تیرا ہم نوا اور ہر دوست تیرا گرویدہ ہو جائے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، بخل اور اچھی شہرت و نیک نامی یہ دونوں کبھی یکجا نہیں رہتے، اور کہا گیا ہے کنجوسی معبود کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے۔ جس مال سے نیک نامی نصیب ہو وہ مال ضائع نہیں ہوتا، جبکہ کنجوس کی دولت ہمیشہ بیکار ہی جاتی ہے۔ کچھ لوگ بالکل بیکار و بے سود ہوتے ہیں، اور آدمی کا جو دن بلا نفع گزرا وہ اس بے سود بادل کی مانند ہے جس نے خواہ مخواہ سورج کو چھپا رکھا ہے، نہ جاتا ہے نہ برستا ہے۔ اور کچھ لوگ کھجور کے اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جس کا شمار تو کھجوروں میں ہوتا ہے، مگر اس کا نہ سایہ ہے نہ پھل۔ لہذا تم مخلوق کے لیے خوب نفع بخش اور محتاجوں کے لیے امید کی کرن بنو، اور دونوں ہاتھوں سے نیکی پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے اور برے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بھلا آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس سے کسی برائی کا کوئی خطرہ نہ ہو، جبکہ برا وہ ہے جس سے خیر کی تو کوئی امید نہ ہو مگر اس کے برائی کا ڈر ہو۔ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش لوگ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا، یا اس کی کسی تکلیف کو دور کرنا، یا اس کی طرف سے اس کا قرض چکانا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ اور میں اپنے کسی بھائی کی کوئی حاجت پوری کروں، میرے لیے اس مسجد یعنی مدینہ منورہ کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے الاوسط میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس کی روزے قیامت کی تکالیف سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کو دنیا میں خوشحال کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت کی آسانیاں پیدا کرے گا، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ مسلم شریف امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث میں علم، مال، مدد، اصلاح کی طرف رہنمائی یا خیر خواہی وغیرہ جو بھی میسر ہو اس کے ذریعے مسلمانوں کی حاجت روائی اور ان کا نفع پہنچانے کی فضیلت مذکور ہے۔ شاعر نے خوب کہا جس قدر ہو سکے اپنے بھائی کی حاجت روائی اور اس کی پریشانی دور کرنے والے بنو، کیونکہ بندے کی زندگی کا وہی دن سب سے بہتر ہے جس میں کوئی حاجت روائی ہو۔ اللہ کے بندے نیکی کرو، مظلوم کے پکار کو پہنچو، جو اپنے انعام بطور ہدیہ پیش کرو اسے حقیر مت سمجھو اور کسی بھی خدمت کو ادنا نہ جانو، کیونکہ رائے برابر خیر و شر دونوں کرنے والے کے ریکارڈ میں مکمل مفصل ملیں گے۔ حضرت ابو ذر حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تم نیکی کرو اسے ہرگز حقیر نہ سمجھو، اگرچہ رسی کا ایک ٹکڑا ہی کسی کو ہبہ کرو، پانی کے طلبگار کے برتن میں اپنے ڈول سے کچھ پانی ڈال دو، یا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو، یا کسی خوف زدہ کو اپنے وجود سے انس فراہم کرو، یا اگرچہ تم کسی کو تسمہ ہی کیوں نہ ہبہ کرو۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہوں نے کہا ہم میں سے کسی آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے دم کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کو پہنچانا چاہیے۔ مسلم شریف چنانچہ تم اپنے تعاون کرم و احسان و بھلائی کے سلسلے کو جاری رکھو اور مجبور سوالی کے سوال قتل بخل نہ کرو اور نہ اکتانا نہ پریشان ہونا، اسے کچھ ادا کر دو یا کم از کم اسے اچھے طریقے سے جواب دے دو، اس کے فاقے کے دکھ و درد پر مزید ذلت سوال اور سختی اور بے رخی سے اضافہ نہ کرو، کیونکہ سخی کی عطا ہمیشہ نقد و جلدی اور بخیل کی دین ہمیشہ ٹال مٹول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے پاس کچھ نعمتیں رکھی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنے سے نہیں اکتاتا، بس جب وہ ان سے اکتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمت تو کسی دوسرے کا منتقل کر دیتے۔ اس حدیث کو طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا، لہذا جب تک قوت اختیار ہے احسان کرتے رہو، کیونکہ اختیارات اس انسان کے ہاتھ میں ہرگز سدا نہیں رہتے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بخش مانگتا ہوں تم بھی اسی سے بخش کرو، کیونکہ وہی رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہر مدد کے طلبگار کو مدد دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار نبی اس کے سچے نبی اور رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اے مسلمانوں خیر و بلائی کے کاموں میں سفارش کرنا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ اس کی بدولت سفارش کے طلبگار کو کوئی پسندیدہ چیز میسر ہو جاتی ہے، اور جس نے لوگوں کی حاجت روائی اور فائدہ کی غرض سے کوئی اچھی سفارش کی تو اس سے اس نے بہت زیادہ ثواب اور لوگوں کی اچھی تعریف حاصل کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال بن کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے فرمایا کرتے اس سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی ہمیشہ پسندیدہ فیصلے کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ شاعر کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی محتاج آئے تو تم اپنے جاہو مرتبے کے ذریعے اس کی مدد کرو، کیونکہ مرتبے کی جود و سخا دولت کی سخاوت سے بالاتر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا سفارش مروت و بلند اخلاقی کی زکوٰۃ ہے۔ شاعر کہتا ہے میری ملکیت میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ میرے رتبے کی زکوٰۃ یہ ہے کہ میں کسی کی مدد و سفارش کروں۔ بس اگر کسی چیز کے مالک ہو تو سخاوت کرو، اگر سخاوت کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم فائدہ دینے پر مکمل و بھرپور طاقت صرف کرو۔ اور جو شخص کسی نیکی و بھلائی کے حصول یا آسانی پیدا کرنے یا برائی کو روکنے یا دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے یا سفارش کے طلبگار کو اس کا حق دلوانے کی غرض سے سفارش کرے گا تو اسے اس سفارش کی خیر و ثواب کا حصہ ضرور ملے گا، اور جس شخص نے کسی حق کو باطل بنانے یا باطل کو حق بنانے یا ظلم کو تسلیم کرنے یا غیر مستحق کو مستحق سے مقدم کرنے یا غیر حقدار کو دلوانے یا حقدار کو محروم کروانے یا سفارش کے طلبگار کو کسی دوسرے کا حق دلوانے کے لیے سفارش کی
تو اس ظالم و بری سفارش کا بوجھ بھی اسی شخص پر ہوگا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جو کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ مرتبے کے استعمال یا سفارش پر تحفہ لینے سے اجر و ثواب اور فضیلت ضائع ہو جاتی ہے، لہذا سفارش کا بدلہ جلدی کے بجائے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے حق دلوانے یا ظلم مٹانے کے لیے سفارش کی اور اسے تحفہ دیا گیا اس نے قبول کر لیا تو وہ بے برکت و بری کمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے بھائی کے لیے کوئی سفارش کی اور اس نے اس سفارش کے بدلے میں سفارش کرنے والے سے کوئی بدلہ دیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کو احمد ابو داؤد نے روایت کیا، اگرچہ اس میں کلام ہے۔ ہادیو شفیع الورا احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدر پہ درود السلام بھیجو، بس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تمام بھائی شیخ صاحب اور خطیب صاحب کی دعا کے ساتھ شریک ہوں، سنیں اور آمین کہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلاد المسلمين آمنة ساكنة مستقرة يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا واحفظ رجال أمننا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما نافعا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واللهم أسقنا من بركتك. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحيم.